اس وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء سے اور ابنائے قدیم سے، اولڈ بوائز سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جو اس وقت طلباء ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ ایک طرف تو علمی میدان میں وہ اسپیشلائزیشن کریں، صرف تعلیم میں ہی وہ مسئول نہ رہیں، لیکن تعلیم کو کیسے عمل میں تبدیل کرنا ہے، اس سلسلے میں ان کو چاہیے کہ وہ جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں، جس کالج سے، جس فیکلٹی سے، اس میں وہ کمال پیدا کریں اور اپنی تاریخ کے اس روشن اور تابناک دور کو واپس لائیں جس میں وہی پوری دنیا کے معلم تھے، استاد تھے، پوری دنیا کو انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا تھا اور ڈارک ایجز سے یورپ کو باہر نکالا تھا۔ ایک طرف یہ ذمہ داری، ایک طرف ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کو قیادت کے لیے تیار کریں۔ ضروری ہے کہ ان کے درمیان قائدین پیدا ہوں، اور اس وقت ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ قیادت کا تعلق اب سیاست سے بھی ایسا ہو گیا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کہ خالص جس قیادت کو اس مذہب سے وابستہ کر دیا جاتا ہے جو ایک طرح کا پرسنل افیئر بنا دیا گیا ہے، یعنی جو عبادت کا دائرہ ہے اس میں جو قیادت کرتے ہیں، جیسے عام طور پر علماء کی صورتحال ہے اور مدارس میں پڑھنے والوں اور فارغ ہونے والوں کی صورتحال ہے کہ نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ اور مسجد کی امامت و خطابت، اس دائرے میں انہوں نے اپنے کو محدود کر لیا ہے، حالانکہ یہ ان کے اسلاف کے عمل اور سوچ کے بالکل خلاف ہے، لیکن بہرحال یہ صورتحال ہے۔ تو اب یونیورسٹیز کا جہاں تک تعلق ہے، اور ان میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں سب سے اہم مقام مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ہے، وہاں کے طلباء کی ذمہ داری ہے، وہاں کے فارغین کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہ سیاست کے میدان میں پورے ملک کے نوجوانوں کی رہنمائی کریں اور ایک جوان قیادت کو نمایاں کریں۔ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، کینیڈی ہال میں اور دیگر ہالوں میں تقریروں میں یہ بات کہی ہے بار بار کہ ضرورت ہے کہ قیادت ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اٹھے، دیوبند سے، ندوے سے، ملیہ سے اور دیگر اداروں سے بھی کچھ ایسے نوجوان تیار ہوں جو قیادت کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا داری کے لیے نہیں ہے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں ہے، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، ملت کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، اس کو متفق کرنے کے لیے، اور یہ کہ مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، ان کی قیادت ہو، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قیادت سونپی ہے۔ اس امت نے جب سے قیادت ترک کر دی ہے تو اس کو غلام بنا لیا گیا ہے، اور اس ملک میں تو وہ شودروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ اس لیے ادھر ادھر کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان سب باتوں سے آزاد ہو کر، اور یہ طے کرتے ہوئے کہ ہم کو ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ایسی قیادت کو کھڑا کرنا ہے جو پوری انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کر دے، کیونکہ اس امت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اخرجت للناس اس کی صفت ہے، یہ ایک ایسی امت ہے جس کو بہترین امت قرار دیا گیا اور پوری انسانیت کے لیے اس کو برپا کیا گیا، اور جو معرکہ ہوتا ہے وہ ظالم و مظلوم کے درمیان، تو جو بھی ظالم ہے، جو ظالم تھا، جو ظالم ہے، اس سے ہٹ کر مظلوموں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کو اٹھانا چاہیے۔ اس ملک کے جو دلت ہیں، جو اس کے ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی شمار ہوتے ہیں، اور تمام وہ طبقات جن کو کمزور کیا گیا ہے، کچلا گیا ہے، حقوق سے محروم کیا گیا ہے، ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا، اور ان کے جو افراد ہیں ان کو بھی قیادت سونپنا، اور جو ان کا استحقاق ہے وہ ان کو دینا، یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، 5 صوبوں میں الیکشن ہونے ہیں اور سب سے زیادہ اہم الیکشن یو پی کا ہے، اس میں ان سے کہوں گا کہ بالکل بے خطر ہو کر، تمام طرح کے توہمات سے آزاد ہو کر اس وقت یہ طے کر لیں وہ کہ ہمیں مسلم قیادت کو پوری قوت سے کھڑا کرنا ہے، اور برادری واد کے ماحول میں
ہم لوگ جس بات کے قائل ہیں کہ مسلم جو ہے اس کی برادری ہے، اور وہ برادری اپنے مالک سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے نبی سے ہدایت لیتی ہے، اور اس کے سامنے ایک تو دستور قرآنی ہے، اور ملک کا جو دستور ہے وہ اس کو بھی اس لیے مانتی ہے کہ وہ ایک پیکٹ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور یہ معاہدہ اچھی بنیادوں پر ہے۔ لہذا ہم اس دستور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قیادت کو سامنے لانا چاہتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے مفاد کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بات اسد الدین اویسی کہہ رہے ہیں وہ بات بنیادی طور پر بالکل صحیح ہے۔ ان کی ذات سے کسی کو اختلاف ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ بات اصولی ہے اور صحیح ہے، اور وہ اس بات کو اگر آج یو پی میں مختلف جلسوں میں بول رہے ہیں اور عوام کو مخاطب کر رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ علی گڑھ کے جو نوجوان ہیں، دیوبند کے ہیں، ندوے کے ہیں، ملیہ کے ہیں، ان سب کو اس آواز کے ساتھ آواز ملانا چاہیے، ایک طاقت فراہم کرنی چاہیے۔ بات صفر سے شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پارٹی کو ہرانا ہے اور اس کے لیے آپ ہمارے ہی ساتھ رہیے اور ہم پھر آپ کو خدمت کے لیے استعمال کریں، آپ کو غلام بنا کر رکھیں، یہ جو عمل 70 سال سے ہوتا رہا، بالکل اس سے آزاد ہو جانا ہے، اور کسی طرح کے خوف و خطر سے نکل جانا ہے۔ یہ ڈرانے کی جو پالیسیاں ہیں، اور ادھر بھی کچھ ایسے غنڈے اور اوباش اور انارکی پھیلانے والے بدماش ہیں جو کبھی اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں پر کرتے ہیں، ان سے ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنی فکر کیجئے، اس ملت کی فکر، انسانیت کی فکر کیجئے، اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو اس پر متفق کرنا چاہیے کہ جو چہرے آپ آزما چکے ہیں اور بار بار ان کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال چکے ہیں، اس کو نکال کے پھینک دیجئے، سارے اندیشوں کو دور کر دیجئے، اور ہر طرح کے خطروں کو پیروں تلے رون دیجئے، اور آپ آگے بڑھیے، اپنے راستے پر آگے بڑھیے، اپنی ملت کی بھی شیرازہ بندی کیجئے، اور یہ کہیے کہ جو لوگ بھی امت کو توڑنے کے لیے ادھر ادھر جا کر صرف ٹکٹ کا کاروبار کرتے ہیں، وہ بیوپاری ہیں، سیاست کو انہوں نے بنیاؤں کی طرح کا ایک بزنس بنا لیا ہے، ان سے پرہیز کیجئے اور کرائیے، اور یہ بتائیے کہ یہ ہیں جو اس امت کو چوس لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ اس امت کے افراد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے مفادات ہیں، کیونکہ ان کے آقاؤں کے سامنے اپنے مفادات ہیں، تو جیسے ان کے آقا ویسے یہ غلام، اس لیے ان سے آزاد ہو کر پورے استقلال کے ساتھ، پوری بلند ہمتی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ، مستقبل کی پیش بندی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علی گڑھ کے خاص طور پر نوجوانوں سے میں یہ بات کہوں گا، میں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نوجوان ہیں وہ خود بھی اسی فکر کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان میں یہ شعور بیدار ہو رہا ہے، اور وہ اس سیاست سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا، امت کے ساتھ کھلواڑ کیا، مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، انہیں ذلیل کیا، ان کا نام لینا جن کو پسند نہیں، اور جو کچھ بھی ہریدوار میں ہوا، دلی میں ہوا اور مختلف مقامات پہ ہوا، جو غنڈہ گردی اور اوباشی ہوئی، جو بدماشی ہوئی، آخری درجے کی جو باتیں ہوئیں، اس پر جو سیکولر اپنے کو کہلانے والے اور مسلمانوں کے مسائل اٹھانے والے خاموش ہیں، ان کی خاموشی کو آپ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ دل سے انہی کے ساتھ ہیں، ان میں کوئی بے چینی نہیں ہے، ان میں کوئی تڑپ نہیں ہے، کیونکہ ان میں انسانی احساس نہیں ہے، یہ انسانوں کی خدمت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک بیوپار ہے، ایک تجارت ہے، ایک دھندا ہے، جس کے لیے میکویلین پالیٹکس کی کرتب بازیاں ہیں، شعبدے بازیاں ہیں، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے میکویلین پالیٹکس پڑھی ہے، اور آپ محمدی پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خلفائے راشدین کی سیاست کو پڑھیں، گہرائی کے ساتھ پڑھیں، مولانا شبلی کے الفاروق پڑھیں، اگر حضور کی سیرت پڑھ لیں اور مولانا شبلی کے الفاروق پڑھ لیں تو یہی 2 کتابیں پڑھ لینا کافی ہوگا، اور اس کے بعد اب آپ یہ طے کریں کہ ہم
اس سیاست کے نمونے کو پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں انسانیت کی نجات پوشیدہ ہے، اور جس میں ملک کی ترقی پوشیدہ ہے، ملک کا امن اور ملک کی سالمیت کی ضمانت جو سیاست دیتی ہے، ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ جذبات علی گڑھ کے تمام طلباء تک، فارغین تک پہنچیں اور ایک رائے طے پائے، اور اس کے لیے اس طرح محنت کریں کہ ہر دن کم از کم 2-3 ضلعوں اور 10 گاؤں کا دورہ کریں، ٹیمیں دورہ کریں اور ذہن اس طرح بنائیں اور اس کے لیے اتفاق پیدا کریں۔